عمران خان جمہوریت کے پیچھے چھپ کر پاکستان دشمن ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ بھارت اور اسرائیل کی مدد سے پاکستان کے 3 ٹکڑے کرنا بھی ایجنڈے میں شامل۔ تہلکہ خیز کالم۔ ناقدین کا ماننا ہے کہ تحریک انصاف کا منشور جارحانہ اور پرتشدد سیاست کے علاوہ ملکی اساس کو کمزور کرنے کی بنیاد پر قائم ہے۔ پی ٹی آئی کی ماضی کی سیاست پر نظر دوڑائی جائے تو یہ نتیجہ اخذ کرنے کے لیے کافی ہے کہ عمران خان جمہوریت کے پیچھے چھپ کر پاکستان دشمن ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، جس کے تحت کشمیر کا سودا جوہری پروگرام کی بندش، پاکستان کو معاشی طور پر لاغر کرنے کے علاوہ بھارت، اسرائیل اور افغان دہشت گردوں کی مدد سے پاکستان کے 3 ٹکڑے کرنا شامل ہے۔ کالم نگار شکیل انجم اپنے کالم میں مزید لکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کی قیادت اپنی طرز گفتار سے اس بات کا اندیا دیتے رہتے ہیں کہ ان کے دلوں میں اس ریاست کے خلاف کتنی کدورت ہے، جس کا اندازہ گزشتہ دنوں اسلام آباد کے جلسے میں علی امین گنڈاپور کے خطاب سے لگایا جا سکتا ہے، اور وقت پڑنے پر فوج کے کندھے پر عدلیہ کی چھتری میں اقتدار کے ایوانوں تک رسائی کی کوششوں میں سرگرم دکھائی دیتے ہیں۔ پی ٹی آئی کو تمام اصول آج یاد آ گئے جب وہ اپوزیشن بینچوں پر بیٹھے ہیں۔ اس وقت تحریک انصاف کی جمہوریت اور آئین کی بالادستی کے دعوے کہاں تھے جب تحریک انصاف کے ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی قاسم سوری نے اسپیکر کے منصب کو غیر آئینی طور پر استعمال کرتے ہوئے آئین پاکستان کی دھجیاں بکھیر دی تھیں، اور عمران خان کے خلاف وزیر اعظم کی حیثیت سے پیش کی جانے والی تحریک عدم اعتماد غیر آئینی قرار دے کر مسترد کر دی تھی۔ آج اس قدر شور شرابہ کیوں جب عمران خان نے اپنے اقتدار کو بچانے اور اسے طول دینے کے لیے ملک کی سلامتی اور استحکام کو داؤ پر لگا دیا تھا، اور جنرل فیض کو آرمی چیف مقرر کر کے 2028 تک اقتدار پر قابض رہنے کی سازش کی تھی، جس کی ناکامی کی صورت میں عمران خان نے اپنے سیاسی حکمت عملی ٹکراؤ کی شکل میں تبدیل کر دی اور ملک میں انتشار پھیلانے کے منصوبوں پر عمل درآمد کا آغاز کر دیا، جس کے نتیجے میں ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی اور انہیں اقتدار سے ہی ہاتھ دھونا پڑے۔ کالم نگار کے بقول یہی وہ مقام تھا جب ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف بغاوت کا فیصلہ کیا گیا، جسے 9 مئی کو عملی شکل دی گئی جب انہوں نے جی ایچ کیو اور کور کمانڈر ہاؤس سمیت حساس تنصیبات پر پاکستان کے دشمنوں کی طرح حملے کیے۔ فوج کو تقسیم کرنے اور سیاست میں ملوث کرنے کے علاوہ فوج کو دنیا بھر میں دہشت گرد قرار دلانے کے لیے قومی اور بین الاقوامی سطح پر تحریک چلائی گئی۔ سپریم کورٹ اصلاحات کے لیے مسودے کی تیاری کے ابتدائی مرحلے میں ہی تحریک انصاف کی قیادت نے شور شرابہ شروع کر دیا کہ حکومت یہ مسودہ اپوزیشن سے خفیہ رکھ کر اپنے مطلب کی قانون سازی کرنا چاہتی ہے، لیکن یہ بھول گئے کہ ماضی میں 190 ملین پاؤنڈ غبن سے پہلے کابینہ سے اس انداز سے منظوری لی گئی۔ کابینہ کے اجلاس میں ایک بند لفافہ لہرایا گیا جسے کھولے یا دیکھے بغیر اسے کابینہ سے منظور کرا لیا گیا۔ شکیل انجم نے اس حوالے سے اہم سوالات اٹھائے کہ کیا اپنے دور اقتدار میں عمران خان جمہوری آداب و اقدار سے آگاہ نہیں تھے؟ کیا انہیں یاد نہیں کہ انہوں نے اپنے دور اقتدار میں کتنے سیاستدانوں کو جھوٹے مقدمات میں جیلوں میں ڈالا اور تکبرانہ انداز میں ریاستی طاقت کا اظہار کیا، اور جلسوں میں اس بات کا اعلان کرتے رہے کہ ان سیاسی مجرموں سے جیل کی تمام سہولتیں واپس لے کر ان کو جیلوں میں بھی چین سے نہیں رہنے دیں گے؟ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ وزیر اعظم کے حکم پر جیلوں میں بند تمام سیاسی قیدیوں کی کوٹریوں سے ایسی تمام سہولتیں واپس لے لی گئیں جو ان کا قانونی حق تھا۔ کالم نگار مزید لکھتے ہیں کہ قومی پرچم کے بعد قومی ترانے کی بے حرمتی کرانا شاید ان کے منشور میں شامل تھا۔ جرمنی میں تحریک انصاف کے کارکنوں نے پاکستان کے قونصل خانے سے قومی پرچم اتار پھینکا، جبکہ اسی انداز میں محب وطنی کا دعویٰ کرنے والے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے جان بوجھ کر افغان ڈپلومیٹس کو اپنے فنکشن میں مدعو کیا اور ان کے ذریعے قومی ترانے کی بے حرمتی کرانے کی جسارت کی، جب انہوں نے تقریب میں قومی ترانے کے دوران احتراماً کھڑے ہونے سے انکار کر دیا۔ گنڈاپور نے افغان ڈپلومیٹس کی اس حرکت پر پردہ ڈالنے کے لیے موقف اختیار کیا، تحفظ فراہم کرنے کے لیے موقف اختیار کیا کہ افغان حکومت کو پاکستان کے قومی ترانے میں موسیقی پسند نہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے ترانے کا احترام کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ حالانکہ افغانستان کا قومی ترانہ پاکستان کے قومی ترانے سے کہیں زیادہ موسیقی سے مزین ہے۔ پنجاب حکومت کی کارکردگی پر تنقید کرنے والی پی ٹی آئی قیادت ذرا عثمان بزدار کی کارکردگی پر غور کرے، جس سے گورننس کے لیے گالی تصور کیا جاتا تھا، کیونکہ صوبائی حکومت کی گورننس بشرا بی بی، ان کے بیٹوں اور قریبی دوست فرح گجر کے ہاتھوں میں تھی، جن پر الزام ہے کہ انہوں نے سرکاری ملازمین کو تقرریوں اور تبادلوں کے علاوہ مختلف محکموں میں بھرتیاں کروانے کے عوض اربوں کمائے، جبکہ عثمان بزدار صرف ربر سٹیمپ کے طور پر ذمہ داریاں نبھاتے رہے۔ یہی طرز حکمرانی شاید تحریک انصاف کی پسندیدہ ہے۔